بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان 10 بزرگوں میں سے ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، عشرہ مبشرہ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور بہت سمجھدار تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں، بہت بڑی ان کی تجارت، بہت مالدار اور بڑے رائے والے۔ جی ہاں، حضرت عمر کے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے کوئی وزیر رہتا ہو، ہاں ایسے رائے والے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کا نچوڑ بتایا۔ کیا بتایا؟ نچوڑ بتایا پوری امت کو۔ کیا نچوڑ بتایا؟ پوری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ یہ بتایا کہ انا وجدنا خیر الخیر فی الکرہ، ہم نے ساری خیر ناگواریوں کے راستے سے پائی۔ کس راستے سے؟ ناگواریوں کے راستے سے ہم نے ساری خیر پائی، کیونکہ اللہ کا راستہ ہے ناگواریوں والا۔ اللہ کا کام عیش والا تو ہے نہیں، آرام والا تو ہے نہیں، یہ ناگواریوں والا راستہ۔ ہاں، سب سے پہلے نفس کو ناگواری ہوتی ہے کہ نفس نہیں چاہتا اس کام کو، پھر حالات ناگوار آتے ہیں۔ یہ تو وہ فرماتے ہیں ہم نے ساری خیر اپنی زندگی میں کس راستے سے پائی؟ کہ ناگواریوں کے راستے سے پائی۔ یہ ہم کو سبق دیا دین کے کام کرنے والوں کو کہ تمہارے کام میں ابتدا ناگواریوں سے ہوگی۔ کہاں سے ہوگی؟ ہاں، یہ مولانا یوسف فرماتے تھے کہ اس کام میں ابتدا ناگواریوں سے ہوگی۔ سب سے پہلے ابتدا آدمی کرنا وہی نہیں چاہتا اللہ کے کام کو۔ جی ہاں، اس کی طرف سے بھی ناگواری ہے، پھر ماحول، پھر بہت سی چیزیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ دین کے کام کے لیے، دعوت کے لیے چلو گے تو سب سے پہلے تمہارے سامنے ناگواریاں آئے گی، مشکلات آئے گی۔ تو کیا کرے؟ ناگواری کی وجہ چھوڑ دے۔ فرماتے تھے اگر ناگواری کی وجہ سے چھوڑ دیا تو جو چیز مشکل ہے وہ مشکل تر ہو جائے گی، یعنی اور مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ناگواری کی وجہ سے اسے چھوڑا نہیں جائے گا کہ برداشت کر لو، دعا مانگو، صبر کرو تاکہ اللہ راستہ نکالے۔ تو فرمایا ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی۔ پھر انتہا میں کیا آئے گی؟ کامیابی آئے گی، ناگواری ختم ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں لوگ تھوکتے تھے، ہاں، اور آپ کی بات ہوتی تھی تو شور مچاتے تھے، یہ کرتے تھے، لوگوں کا ذہن بگاڑتے تھے۔ جو لوگ ناواقف ہوتے تھے اور وہ مکے آتے تھے تو ان کا ذہن بگاڑتے تھے کہ دیکھو اس آدمی کی بات مت سننا، اس آدمی کی بات سنو گے تو تمہارے اندر اختلاف ہوگا، بیٹا باپ سے الگ ہو جائے گا، بیوی شوہر سے الگ ہو جائے گی، بھائی بھائی سے الگ ہو جائے گا۔ اس نے ہمارے خاندانوں میں تفریقہ ڈالا ہے، نا اتفاقی اس آدمی نے ڈالی ہے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ باطل طریقہ ہے کہ دوسروں کا ذہن بگاڑو، یہ نہیں کہ دوسروں کو راستہ بتاؤ۔ جی ہاں، یہ باطل کا طریقہ ہوتا ہے کہ بدنام کرو، ذہن بگاڑو، یہ ناگواریاں آتی ہیں۔ اور کہا کہ بات مت سننا، لوگوں سے کہا ان کی بات مت سننا، ان کی بات میں جادو کا اثر ہے، یہ بھی کہتے تھے۔
یہ آدمی بات کرتا ہے تو ایسا اثر ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ جادو ہوا. یہ مکے میں تھا سارا. جی ہاں، شور مچانا. جب آپ کی بات ہو گئی تو شور مچاتے تھے تاکہ لوگ سنے نہیں. جی ہاں، یہ ناگواریاں. جب آپ نے کام شروع کیا تو یہ چیزیں پیش آئی. ابتدا ناگواریوں سے، یہ اس کی مثال ہے. اور بہت ظلم ہوا آپ پر بھی، آپ کے ساتھیوں پر بھی، آپ کے خاندان پر بھی. یہ ناگواریاں ابتدا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر جمے رہے استقامت کے ساتھ. اسے یہ سنت ہے کہ استقامت کے ساتھ اپنے کام پر جمے رہو، چاہے تھوڑا ہو تو شروع میں تھوڑا ہوگا، پھر زیادہ ہوگا. تو یہ مکی دور ہوا. جی ہاں، بہت ناگواریاں اللہ کی طرف سے بھی. بیوی کا انتقال ہو گیا، چچا کا انتقال ہو گیا. بیوی گھر میں بہت مددگار تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے کام میں بہت مددگار. چچا ابو طالب تھے، اسلام تو نہیں لائے لیکن وہ بہت ہمدرد تھے. ان کو بہت ہمدردی تھی آپ سے. ہاں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب گھر میں 4 لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے. سوچو کہ کسی آدمی گھر میں 4 لڑکیاں ہوں اور اس کی ماں مر جاوے. ان لڑکیوں کی دیکھ بھال کتنی مشکل. اور حضرت فاطمہ تو بہت چھوٹی تھی. ان کے لیے خدیجہ نے وصیت کی تھی کہ فاطمہ بہت چھوٹی ہیں، ان کا خیال رکھنا. یہ ناگواری تو قدرتی ہے. بیوی کا انتقال ہو گیا، یہ قدرت کی طرف سے ہے، لوگوں کی طرف سے بھی ہے. تو اس راستے میں ناگواری آتی ہے. یہ حضرت فرماتے تھے کہ ابتدا ناگواریوں سے. آپ پر تو بہت ناگواری آئی، اتنی کسی پر نہیں آئی، لیکن آپ کا کام جاری رہا. ہوتے ہوتے پھر یہ ناگواریاں ختم ہو گئی. ہاں، پھر مدینہ کا دور آیا، وہاں استقبال ہوا، ناگواریاں ختم ہو گئی. پھر ایسا ہوتا تھا کہ آپ وضو کرتے تھے اور آپ کا بلغم یا آپ کا لعاب گرتا تھا تو لوگ اس کو لے لیتے تھے. یہاں لوگ آپ پر تھوکتے تھے، یہاں آپ کا لعاب لوگ لے لیتے تھے برکت کے طور پر. جی ہاں، ان مع العسر یسرا. یاد رکھو دشواری کے ساتھ آسانی بھی آ رہی ہے. یاد رکھو دشواری کے ساتھ آسانی بھی آ رہی ہے. یہ اللہ نے تسلی دی. یہ سب کے لیے ہے کہ جو دین کا کام کرے تو دشواری آئے گی تو کیا کرے؟ کام چھوڑ دے، یا جو لوگ دشواری پیدا کریں ان کے ساتھ لڑے کہ نہ ان کے ساتھ نہ لڑے، صبر کرے، پھر کہ آسانی آئے گی. تو آسانی ایسی آئی کہ جو لوگ دشمنی کر رہے تھے وہی مددگار ہو گئے. ہاں، اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے. تو یہ حضرت جی فرماتے تھے کہ ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی. اس لیے اللہ سے کامیابی کی امید رکھیں.